الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 اور 54 ہے۔ اللہ تعالی کے فرمان کا خلاصہ ہے، اور اے نبی ان سے یہ بھی کہہ دو کہ یہ میرا راستہ بالکل سیدھا ہے، یعنی اسلام سیدھا راستہ ہے، سو تم اسی راستے پر چلو اور تم دوسرے راستوں پر مت چلو، ورنہ وہ تم کو اس اللہ تعالی کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا انہوں نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ پھر ہم نے موسیٰ کو بھی ایک کتاب یعنی تورات دی تھی تاکہ نیک کام کرنے والوں پر اللہ تعالی کی نعمت پوری ہو اور دین کے متعلق ہر چیز کی تفصیل ہو، یعنی اس زمانے کی دینی ضروریات پوری ہو اور لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنے تاکہ وہ آخرت میں اپنے رب کی ملاقات پر یقین لے آوے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ قرآن برکت والی کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، سو تم اس کے احکام پر چلو یعنی عمل کرو، اور تم تقوی اپنا لو تاکہ تم پر اللہ تعالی کی رحمت ہو۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ۔ ہم نے یہ کتاب قرآن اس لیے اتاری تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو
کہ آسمانی کتاب ہم سے پہلے دو جماعت یعنی یہود نصارہ پر اتاری گئی تھی اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے. او تقولوا لو انا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. یا تم ایسا بھی نہ کہہ سکو کہ ہم لوگوں پر کوئی کتاب اتاری جاتی تو ہم ان یہود نصارہ سے یقیناً بہت زیادہ ہدایت پر ہوتے. سو پکی بات ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے. سو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالی کی آیتوں کو جھٹلاوے اور لوگوں کو ان سے روکے. ان قریب ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس روکنے کی وجہ سے ہم برے عذاب کی سزا دیں گے. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكة او ياتي ربك او ياتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ایمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون. کیا وہ لوگ ایمان لانے کے لیے صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کافروں کے پاس فرشتے آ جاوے یا خود تمہارے رب آ جاوے یا تمہارے رب کی کچھ آیتیں یعنی بڑی بڑی نشانیاں آ جاوے؟ کیا تب یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ جس دن تمہارے رب کی بعض بڑی نشانیاں آ جاوے گی تو ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو یا پہلے ایمان تو لایا ہو لیکن اپنے ایمان میں کوئی نیکی کا کام نہ کیا ہو. اے نبی تم کہہ دو تم انتظار کرو یقیناً ہم بھی انتظار کرتے ہیں. دو اہم عنوان ہے ان آیتوں کے خلاصے میں. اللہ تعالی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے نبیوں کو دنیا میں بھیجا تھا. ان میں حضور سے قریب کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کتاب دی. بہت سے لوگ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، تورات پر عمل کیا. پھر بعد کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، انجیل پر عمل کیا. جو اس زمانے میں ایمان لائے، عمل کیا، انشاءاللہ وہ بھی جنت میں جائیں گے. جو اس زمانے میں تھے اور صحیح ایمان رکھتے تھے، صحیح عمل کرتے تھے، وہ بھی انشاءاللہ جنتی بنیں گے. عرب کی جو سرزمین ہے، اس سرزمین میں ہزاروں سال سے کوئی اللہ کے نئے نبی نہیں آئے تھے. ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تھے. اسماعیل علیہ السلام تو آ کر مکہ میں آباد ہو گئے، وہیں مکہ میں آپ کی شادی ہوئی.
وہیں مکہ میں آپ کی زندگی گزری، مکہ ہی میں آپ کا انتقال ہوا۔ رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ شام سے یعنی فلسطین سے آتے جاتے تھے مکہ۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے عرب میں، مکہ میں، اس کے اطراف میں ایمان اور توحید شروع ہو گیا تھا، ان کی برکت سے، ان کی محنت سے۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے اتنا لمبا زمانہ گزر گیا کہ اللہ کے ان دونوں مبارک نبیوں کے بعد کوئی خاص نبی کا تذکرہ قرآن میں ملتا نہیں ہے کہ جو مکہ کی سرزمین پر آئے ہو۔ بعض تاریخ یعنی اتہاس کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں کچھ نام ملتے ہیں کہ اس طرح کے نام کے نبی بعد میں عرب میں آئے تھے، لیکن باقاعدہ کوئی بڑے نبی، نام والے نبی، کوئی بڑی کتاب والے نبی عرب کی سرزمین میں لمبے زمانے سے نہیں آئے۔ اللہ تعالی نے عرب کی مردار زمین پر اپنے آخری نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور عرب والوں کی قسمت کھل گئی، ان کا تو نام چمک گیا، ان کا تو نام عزت والا ہو گیا، اسی لیے کہ مکہ کے علاقے میں حضور کی پیدائش یہ پورے مکہ کے لوگوں کے لیے، پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے عزت ہے۔ آج دنیا بھر کا مسلمان مکہ والوں سے محبت کرتا ہے، مسلمان مکہ جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، عرب جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیوں جاتے ہیں؟ اس رن پردیش میں، صحرا میں، جہاں جنگل، کوئی چیز وہاں اگتی نہیں، کوئی قدرتی خوبصورت سین اور منظر بھی نہیں ہے وہاں، نہ کوئی وہاں پانی، نہ کوئی ندی، پھر بھی ساری دنیا کا مسلمان وہاں جاتا کیوں ہے اور جانے کی آرزو اور تمنا کیوں رکھتا ہے؟ بہت سی خوبیاں ہیں، ایک بڑی خوبی اس پاک زمین پر ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس پاک سرزمین پر حضور کی مبارک زندگی گزری، اور اس پاک سرزمین پر حضور قیامت تک کے لیے آرام فرما رہے۔ یہ اتنی بڑی برکت ہو گئی مکہ مدینہ والوں کے لیے، عرب والوں کے لیے، کہ پوری دنیا میں ان کی عزت ہو گئی، ان کا نام روشن ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آخری نبی کو عرب والوں میں اس لیے بھیجا تاکہ یہ عرب لوگ قیامت کے دن ہمارے سامنے آ کر عذر اور بہانے نہ کر سکے، اس لیے کہ یہ انسان جب کسی کام کے اندر ناکام ہوتا ہے تو انسان کی عادت ہے کہ وہ ناکامی اپنے اوپر نہیں لیتا، دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور کامیابی ہوتی ہے تو اپنے نام پر لیتا ہے، ناکامی ہوتی ہے دوسروں کے نام پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ اگر اللہ تعالی عرب میں کوئی نبی نہ بھیجتے اور پھر عرب والوں کو قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جاتا تو وہ بہانے کرتے اللہ کے سامنے، اے اللہ آپ نے یہودیوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، عیسائیوں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، یہودیوں کے لیے تورات کتاب بھیجی، عیسائیوں کے لیے انجیل کتاب بھیجی، وہ سب جنت میں گئے عمل کر کے، اگر اے اللہ آپ ہم کو بھی کوئی کتاب دیتے، کوئی نبی ہم کو عطا فرماتے
تو ہم ان سے زیادہ عمل کر کے اعلیٰ جنت میں ہم بھی پہنچ جاتے، ایسے بہانے کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بہانے کرنے کا موقع باقی نہیں رکھا۔ پوری عرب کی زمین جو ایمان ہدایت سے محروم ہو گئی تھی، جہاں ہر جگہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ کا بازار گرم تھا، اس سرزمین پر اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن اتارا، حدیثیں اللہ نے بیان کروائی، اور پوری عرب کی زمین ایمان، ہدایت، نور، اللہ کی طرف سے آنے والی رحمتوں سے مالا مال ہو گئے۔ اب کوئی عرب بہانہ نہیں کر سکتا ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آئے، ہمارے پاس کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی بہانہ نہیں کر سکتا، بلکہ بعد میں قیامت تک آنے والے انسان کو کوئی بہانہ کرنے کا موقع نہیں رہا۔ اللہ نے صحابہ کے ذریعے، تابعین کے ذریعے، تبع تابعین کے ذریعے، اولیاء اللہ کے ذریعے قرآن اور حدیث پوری دنیا کے کونے کونے میں اللہ نے پہنچا دی۔ ان کو خدا نے ذریعہ بنایا، ان کی محنتوں کو اللہ نے ذریعہ بنایا، اور دنیا کے دور دور کے علاقوں میں، ملکوں میں اللہ نے قرآن کو پہنچایا، نبی کی حدیث کو پہنچایا، شریعت کو پہنچایا۔ اب جو آدمی عمل نہ کرے اس کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے بہانے کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا، کسی بھی زبان کا بولنے والا، کسی بھی کلچر پر چلنے والا انسان قیامت کے دن اللہ کے سامنے بہانے نہیں کر سکے گا کہ اللہ ہم کو تو قرآن کیا ہے معلوم نہیں تھا، اسلام کیا ہے معلوم نہیں تھا، کوئی بہانہ نہیں کر سکتا۔ ماشاءاللہ جتنی دنیا ایڈوانس ہو رہی ہے، دنیا کی تقریباً ہر لینگویج میں، ہر بھاشا میں، ہر زبان میں قرآن کا ٹرانسلیشن ہے، قرآن کا ترجمہ ہے، قرآن کا معنی ہے، اسلام کی باتیں ہر زبان میں، ہر علاقے میں موجود ہے۔ اب کوئی بہانہ نہیں کر سکتا کہ ہم جانتے نہیں تھے قرآن کیا ہے، نبی کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حجت پوری فرما دی۔ اب جو مانے عمل کرے اپنی جنت بناوے، نہ مانے دور رہے وہ اپنے آپ کو بربادی میں ڈالے۔ اسی لیے میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس اللہ نے بغیر مانگے، بغیر محنت کے ہم کو ایمان عطا فرمایا، اپنے پیارے نبی کا امتی بنایا، اپنی پیاری آخری کتاب کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنایا۔ ہم کتنے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب بھی لوگ ایمان کو قبول نہیں کر رہے، ہدایت کو قبول نہیں کر رہے۔ کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آئے گی تب ایمان لائیں گے؟ یاد رکھو کہ موت آنے کے وقت، قیامت آ جانے پر کسی کا ایمان بھی قبول نہیں ہوگا، کسی کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کی بالکل آخری نشانی، جس کے بعد قیامت بہت جلدی آئے گی، اس میں سے ایک ہے سورج کا مشرق سے نکلنا، سورج کا مغرب سے نکلنا۔ روزانہ سورج مشرق سے، مشرق پورو دشا کو کہتے ہیں، ادھر سے نکلتا ہے، لیکن قیامت کے بالکل قریب زمانے میں ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ سورج مغرب سے، پشچم دشا سے نکل کر کے آئے گا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ جس دن سورج مغرب سے نکلے گا
اس کے بعد اگر کوئی کافر ایمان لائے گا اللہ کے یہاں اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، ایمان رد ہو جائے گا، اللہ اس کے ایمان کو قبول نہیں کریں گے۔ جس دن سورج مغرب سے نکلا اس کے بعد کوئی ایمان لائے اللہ کے یہاں اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب تو تم نے قیامت کی آخری نشانی دیکھ لی، اب تم ایمان لا رہے ہو، یہ ایمان ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جو مسلمان، جو کلمہ پڑھنے والا اپنی زندگی کو بدلتا نہیں ہے، وہی گناہ اللہ کی نافرمانیوں پر رکھے اور سورج مغرب سے نکلا اس کے بعد وہ توبہ کرے اللہ کے سامنے اور اپنی زندگی کو بدلے اور سدھارے، تو اس کی توبہ بھی اللہ قبول نہیں کریں گے۔ سن لو صاحب بات، جس دن قیامت قریب آ جائے گی یعنی مغرب سے سورج نکلے گا اس کے بعد کوئی ایمان والا توبہ کرے اللہ توبہ قبول نہیں کریں گے۔ اپنی زندگی کو بدل کر اچھے اعمال کرنے لگے اللہ اس کے اعمال کو قبول نہیں کریں گے۔ تو کافر کا ایمان قبول نہیں ہوگا، مومن کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ کب تک قبول ہوگا؟ جب تک کہ سورج مشرق سے نکل رہا ہے۔ جس دن مغرب سے نکلے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ توبہ اور ایمان کو قبول نہیں کریں گے۔ اور دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تو وہ زندہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، آسمان پر ہے، بہت جلدی دنیا میں تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے 120 سال کے بعد قیامت آئے گی۔ جس دن عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا اس کے 120 سال کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ تفسیر کی روایتوں میں موجود ہے، لیکن سنو وہ 120 سال کیسے ہوں گے کہ 1 سال 1 مہینے کا، 1 مہینہ 1 ہفتے کا، 1 ہفتہ 1 دن کا، اور 1 دن 1 گھنٹے کا۔ تو اس ترتیب سے 120 سال کیسے ہوں گے؟ جیسے آج کے ٹائمنگ کے 12 سال ہوتے ہیں۔ گویا کہ 12 سال کے اندر دنیا اتنی فاسٹ چلے گی کہ سورج مغرب سے نکلے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، ایمان کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور پھر اللہ کی طرف سے سور پھونک دیا جائے گا۔ تو ایسے ہے یہ گنتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال اور قیامت میں 120 سال، لیکن اس ٹائم میں برکت اٹھا لی جائے گی، اور اتنا چھوٹا سال، اتنے چھوٹے مہینے، اتنے چھوٹے ہفتے، اتنے معمولی دن کہ 120 سال تو 12 سال میں پورے ہو جائیں گے، اتنے تیزی سے، اور پھر قیامت کا سور پھونک دیا جائے گا۔ جب تک یہ دروازہ توبہ کا کھلا ہوا ہے وہاں تک انسان توبہ کر لے وے، نیک اعمال کر لے وے۔ روایتوں میں ہے کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو پھر سب لوگ نیک کام کرنے لگ جائیں گے، سمجھ جائیں گے کہ اب تو قیامت آج کل میں آنے ہی والی ہے۔ اس کے بعد سیکنڈوں منٹوں میں قیامت آئے گی، سب لوگ ایک دم سدھر کے بدل کے نیک اعمال پر توبہ پر آ جائیں گے، لیکن اس آخری ٹائم کے اوپر جو کیا توبہ وغیرہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ جیسے ایک انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، گرگرا شروع ہو جائے، نزا چالو ہو جائے، بالکل آخری حالت کہ جس میں انسان فرشتوں کو دیکھنے لگے، غیبی
چیزیں نظر آنے لگے کہ فرشتے آ رہے ہیں، فرشتے جا رہے ہیں، فرشتے کپڑے لا رہے ہیں جنت کے، یا یہ کہ نعوذ باللہ برا آدمی ہے تو جہنم کا لا رہے ہیں، یہ سب چیزیں آخری وقت میں انسان کو دکھنے لگتی ہے۔ جب انسان کو دکھنے لگے، ابھی روح ہے بدن میں، ہوش بھی ہے، بس دکھنے لگی غیبی دنیا، اس کے بعد انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہر انسان کے لیے یہ قانون ہے۔ فرعون بھی تو ایمان لایا تھا، قرآن میں ہے۔ کب ایمان لایا؟ جب اس کو پانی میں ڈبانا چالو کیا، حضرت جبرائیل آئے، پانی کے اندر اللہ نے ڈبونا شروع کیا، اب خدا کی غیبی دنیا نظر آ رہی ہے تو کہہ رہا ہے آمنت، میں ایمان لے آیا۔ اللہ نے فرمایا اب تیرا ایمان قبول نہیں، اب تو نے میری غیبی دنیا دیکھ لی۔ ایمان نام ہی ہے اس کا، بغیر دیکھے ماننے کا۔ جب نظر آوے فرشتے، اس کے بعد کسی کا ایمان اور کسی کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، جب تک انسان کو غیبی دنیا دکھتی نہیں ہے، فرشتے نظر آتے نہیں ہیں، وہاں تک انسان سچے دل سے توبہ کرے، اللہ آخری وقت کی توبہ بھی قبول فرما لیتے۔ اور ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ انتقال سے 2-4 منٹ پہلے اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کی اور اس کی برکت سے اللہ نے اس کو ولی بنا کے دنیا سے اٹھایا، آخری وقت کی توبہ کی برکت سے۔ لیکن وہ کون سا ٹائم؟ جب تک کہ فرشتے نظر نہ آئے، خدا کی غیبی دنیا نظر نہ آئے، وہاں تک انسان توبہ کرے گا، ایمان لائے گا، معافی مانگے گا، سب قبول۔ جیسے ہی نظر آنے لگا پھر اللہ کے یہاں قبول ہوتا نہیں۔ بعض حضرات ایسے گزرے، حدیث میں ہے ان کے بارے میں کہ انہوں نے عمل بہت معمولی کیا، بہت معمولی عمل، لیکن خدا کی جنت میں بہت اوپر پہنچ گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی، ایک آدمی آئے، ان کا ایمان نہیں تھا، آ کر کہنے لگے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے اللہ کے نبی بتاؤ مجھے کہ میں اسلام لاؤں یا اللہ کے راستے میں دشمن سے لڑ کے شہید ہوں، کیا کروں میں؟ یہ سوال کرتا ہے حضور کو کہ اسلام لاؤں یا دشمن سے لڑ کے شہید ہو جاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا حکمت سے بھرا ہوا جواب دیا، پہلے اسلام قبول کر پھر جا دشمن سے لڑنے۔ اب وہ آدمی وہیں ایمان قبول کر رہے ہیں اور سیدھے گئے دشمن کے مقابلے میں اور جان دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے عمل بہت تھوڑا کیا اور جنت بہت بڑی کما لی، اسی لیے کہ ابھی ایمان لائے، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ تلاوت کی، سیدھے ایمان قبول کیا، اللہ کے راستے میں گئے، جان دے دی، خدا کی جنت میں پہنچ گئی۔ یہ آخری وقت جب تک خدا کے فرشتے نظر نہیں آتے، غیبی دنیا نظر نہیں آتی، وہاں تک کا ایمان، توبہ، سب چیزیں اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی غیبی دنیا نظر آوے اس کے بعد کی توبہ اللہ کے یہاں قبول ہوتی نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، کس کو پتا کہ کب جو ہے خدا کے یہاں سے بلاوا آ جائے، کسی کو گارنٹی اور ضمانت نہیں ہے۔ اسی لیے بھائی، جو سانس ہم کو مل رہے ہیں اس وقت، جو دن، جو مہینے، جو سال، جو گھنٹے، جو کچھ مل رہا ہے اس کو غنیمت سمجھو، اور جو ہو سکے توبہ، استغفار، نیک اعمال کر لو، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے پہلے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف انابت اور توجہ اور دھیان کرنے والے بندوں میں ہمیں شامل فرما دے۔
بہت سے حضرات بیمار ہیں، عجیب عجیب بیماریوں میں. اپنے حلقے میں اسماعیل بھائی جانو کو چکن گنیا کی بیماری ہوئی ہے، ان کے لیے بھی شفا کی دعا کریں. ایوب بھائی کھمباتی بھی بہت بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. پوری امت کے تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائیں. درود شریف پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اپنے فضل سے ہماری مکمل مغفرت فرما. پوری دنیا کے اہل ایمان کی مغفرت فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما. اجڑو ہووں کو آباد فرما. بے سہاروں کو سہارا عطا فرما. اے اللہ جتنے بھی محبوس ہیں ان کو رہائی عطا فرما. پورے عالم میں عدل و انصاف، امن و امان قائم فرما. ظالموں، فتنوں، دشمنوں کے شر سے اے اللہ اہل ایمان کی حفاظت فرما. مکاروں کے مکر سے، دشمنوں کی دشمناوٹ سے، شریروں کی شرارت سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے ہماری اور پورے عالم کے اہل ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرما. اے اللہ امن و امان قائم فرما. یہاں رہنے والی جتنی بھی قوم اور مذہب کے لوگ ہیں ان میں آپس میں رواداری اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی عطا فرما. آپسی جھگڑوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اولاد کی اسلامی تعلیم اور تربیت فرما. بری دوستی سے، بری عادتوں سے، برے اخلاق سے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ موبائل انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے ہر ایک کی حفاظت فرما. حلال برکت والی روزی عطا فرما. اے اللہ جو بھی ہے اللہ مقروض ہے ان کا قرض ادا کروا دیجیے. جن کی جو الجھنیں ہیں اپنے کرم سے دور فرما دیجیے. ہماری عمروں میں برکت عطا فرما.
اے اللہ تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرماؤ، ہمیں زندگی میں بار بار وہاں کی حاضری عطا فرماؤ۔ اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ فتنہ اور مفتون بننے سے ہماری حفاظت فرماؤ، فتنوں سے حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔